سر، خان صاحب نے آج انتہائی اہم بیانات دیے اور جلسے عام سے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں ذمہ داری میری تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی. ایک بات یہ انہوں نے کی، دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا آرمی چیف نہیں چاہتے ہیں لیکن میرٹ کی بنیاد پر تعیناتیاں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی سرکاری دورے پر ہیں. دونوں ڈیولپمنٹس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دیکھیں، یہ جو بات خان صاحب نے کی ہے، یہ بات اس نشست میں پہلے میں کر چکا سر ہوں. بالکل بالکل. اور میں وہ پرانے کلپس بار بار نکال کے نہیں چلنا چاہتا، لیکن میں کئی دفعہ خان صاحب سے گزارش کی اور یہ بھی پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں بھی بات کی کئی دفعہ. اور یہ وہ وقت ہے جب میں ذکر کرتا تھا کہ جی کوثر نیازی صاحب کا کہ بھٹو صاحب کی کابینہ، یا میں ذکر کرتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کابینہ میں جو ہے وہ جو پہلی ان کی کابینہ تھی تو اس میں کون سی شخصیات تھیں جو موجود رہیں، یعنی جن کے نام جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، صاحبزادہ یعقوب خان صاحب یا وی اے جعفری صاحب، یہ باقی شخصیات، اور باقی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ تھے، چاہے وہ نصیر اللہ بابر ہوں یا وہ اعتزاز احسن صاحب ہوں یا اور باقی شخصیات جو اس پہلی کابینہ میں تھے. اور یہی بعد میں بھی ہوتا رہا. عمران خان صاحب سے بہت دفعہ یہاں پر اس پروگرام میں بھی بات ہوئی اور پرائیویٹلی بھی بات ہوئی کہ آپ کی جو کابینہ تشکیل پا رہی ہے یا آپ کے جو ساتھ آس پاس لوگ ہیں، یہ آپ بتائیں کہ جو میں کہتا تھا گو ٹو دا بیسکس، کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کی کابینہ میں کتنی شخصیات ایسی ہیں جو آپ کے تحریک انصاف کے پرانے کمیٹڈ لوگ ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو حالیہ چند دنوں میں جنوبی پنجاب، محاذ اور یہ سارا. تو یہ اس وقت بھی بات ہوتی رہی اور اب بھی بات میں وہی خان صاحب وہ اب بات کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب، اگر میں آج سوچ رہا تھا خان صاحب کو ہم نے اب بھی اور پہلے بھی ہمیشہ سیاستدان سے زیادہ خان صاحب کو ایک ہیرو کے طور پہ قوم نے آئیڈیلائز کیا. اور مجھے جب مطلب اسٹوڈنٹ لائف میں جب خان صاحب، میں اسٹوڈنٹ تھا اور خان صاحب اس وقت ظاہر ہے کہ بڑے عروج پہ کرکٹ میں تھے، تو ہم اپنے کالج سے انوائٹ کرنے کے لیے گئے تھے ان کو کہ یہ ہمارے کالج تشریف لائیں، اور یہ کالج آئے تھے ہمارے میڈیکل کالج. تو خان صاحب کی جو، اور پھر اس وقت یعنی میڈیا سے پری میڈیا بات کر رہا ہوں میں اپنی، تو جب شوکت خانم شروع ہوا باقی سارے، تو ہم سب نے جو ہم کر سکتے تھے وہ کیا. میں سوچتا ہوں کہ خان صاحب شاید اس وقت اگر وزیر اعظم بنتے 90 کی دہائی میں، جیسے کہ نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ یا باقی شخصیات بہت ساری جو خان صاحب کے ساتھ اب ہیں، وہ تو 90 کے لوگ ہیں نا، 90 کی 85 کی کابینہ خان صاحب کے ساتھ ابھی تک موجود ہے. تو شاید خان صاحب اس وقت اگر وزیر اعظم بنتے، آج خان صاحب نے ایج کا بھی ذکر کیا اپنی ایک اسپیچ میں جو بڑا جذباتی بات تھی. انہوں نے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ 30 سال، لیکن پھر ہر 10 سال بعد میں مزید اچیو کرتا تھا چیزیں. میں سوچتا ہوں خان صاحب اگر 90 کی دہائی میں سیاست میں مطلب سیاست میں آ گئے تھے لیکن وہ الیکٹ ہو جاتے فرض کریں تو، اور اس کے بعد پھر حکومت ٹوٹتی، پھر دوبارہ الیکٹ ہوتے پہ، تو یہ جو گورکھ دھندا ہے نا ہمارے کرنٹ سسٹم کا، جس کو میں ایک بدماشیہ کا نظام کہتا ہوں، تو اس کے اتار چڑھاؤ سے وہ واقف ہوتے. لیکن وہ اور بہت زیادہ اس وقت ہوتا کہ وہ بہت ان کو پتہ ہوتا، ٹپس کے اوپر ہوتا. دیکھیں نا زرداری صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب سے ان کی شادی ہوئی تو اس وقت سے وہ سیاست اس سے پہلے بھی تھے، لیکن پھر ایک پراپر ایک حکومت، دوسری یہ نواز شریف صاحب جناب ضیاء الحق کے دور سے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر ان کے وزراء آپ دیکھیں سارے. شاہ محمود قریشی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے نا پہلے، پیپلز پارٹی سے، جی نواز شریف صاحب کے ساتھ. صحیح. شیخ رشید صاحب بھی وہیں تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، سارے سنجیدہ، مطلب یہ پرانے سیاستدان ہیں اور بہت ساری شخصیات. تو بات یہ ساری کہ مطلب میں کوئی کسی کی برائی نہیں، کہ میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ لوگوں کو یہ صرف یاد رہتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں پہلے وہاں پر بھی تھے. تو میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں نا، شاہ محمود قریشی صاحب کا میں آج خاص طور پہ ذکر کروں. روزنامہ جنگ صفحہ نمبر 3، جو یعنی فرنٹ پیج بھی نہیں اور آپ سمجھیں کہ اس کا جو یعنی بیک پیج بھی نہیں، صفحہ نمبر 3 پہ کچھ میرا خیال ہے کہ 25 یا 26 سپٹمبر 25 یا 26 سپٹمبر 1999
کو ایک چھوٹی سی ایک سنگل کالمی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جی شاہ محمود، وہ میرے پاس آج کلپ نہیں، وہ سیف ہے لیکن میرے پاس میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے جی کہ ملک میں مارشل اللہ کے امکانات ہیں۔ اچھا آج 12 اکتوبر ہے، یعنی 12 اکتوبر کو مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت، آج 12 اکتوبر ہے، اور آج پہلی 12 اکتوبر ہے تب سے لے کے آج تک جہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان کا ذکر ہی نہیں، انہوں نے ان کو یاد ہی نہیں کہ آج 12 اکتوبر ہے، کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن آپ اب دیکھیں نا، وہ ہر سال، یعنی پچھلی حکومت میں بھی وہ 12 اکتوبر تو مناتے تھے نا کہ اس دن جمہوریت کا قتل ہوا تھا، ماشاء اللہ لگا تھا، یہ ہوا تھا۔ یہ پہلی 12 اکتوبر ہے کہ آج صبح سے کسی کو کوئی اس کو نہ اس کی نون لیگی یاد حکومت منا رہا ہے ہے نہ سوگ منا رہا ہے، مطلب سب خوش اپنے اپنے بھول بھال کے جائے۔ اچھا جو کہ دیکھیں نا، اچھا شاہ محمود قریشی صاحب نے انڈیکیٹ جو اس کے بعد ظاہر ہے بہت سے پروگرامز کیے، بہت سے، تو ان کا وہ کلپ میں ہمیشہ دکھاتا رہتا تھا پروگرامز میں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ایک انڈیکیٹر کہیں سے آ رہا تھا کہ یہ فضاؤں میں، اسلام آباد کی فضاؤں میں گڑبڑ ہے اس وقت، یعنی اس وقت مشرف صاحب کا کارگل درمیان آگے پیچھے وہ لمبی تاریخ۔ اچھا اب وہ یہ کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہی سمجھتے ہیں معاملات، عمران خان صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آئے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں بھرپور، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ اسٹیٹس کو ان کا سسٹم کا حصہ بن گیا، اور وہ ظاہر ہے الیکٹیبلز نان الیکٹیبلز کی سیاست، یہ وہ سارا۔ تو اب عارف الوی صاحب ہیں، عارف الوی صاحب اور عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ بات میں نے اس دن کہی تھی کہ باؤڈا صاحب اور عارف الوی صاحب کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس میں یہ کہ عارف الوی صاحب نے ایک الگ ان کی پوزیشننگ ہے، بالکل میں آپ کو بتاؤں بہت سارے معاملات پہ ان کی پوزیشننگ عمران خان صاحب سے الگ ہے۔ اچھا وہ پوزیشننگ کوئی عمران خان صاحب سے کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی فاروق لغاری ہیں، وہ عمران خان صاحب کے یعنی کوئی خلاف کوئی سازش پک رہی ہے یا ایسا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایز اے پریزیڈنٹ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ایک بالکل ایسا نظر آئے کہ میں ایک، یعنی آپ سمجھیں کہ میں ایک پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں بلکہ میں ایک صدر مملکت ہوں۔ اس چکر میں وہ دونوں طرف سے دھبڑدوز ہو گئے، ان کے خطاب میں نہ پی ٹی آئی آئی اور نہ حکومت آئی۔ کون بیٹھا تھا؟ وہ لوگ بیٹھے تھے جو پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے منارف اراکین تھے، یعنی سو کالڈ اپوزیشن تھی اس پارلیمنٹ کی، وہ لوگ بیٹھ کے عارف الوی صاحب کو سن رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں پی ٹی آئی اگر نہیں آئی تو کس کے کہنے پہ نہیں آئی؟ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں نا، ایم این ایس، تو یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، تو یقیناً خان صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ جو ہیں وہ مطلب اس پورے بحران میں شروع میں تو عارف الوی صاحب نے تھوڑا سا وہ ریزسٹ کیے، مختلف جو بھیجتے تھے عارف اپنا نہیں مختلف وہ آرڈرز بھیجتے تھے وہ روک لیتے تھے، پھر گورنر پنجاب میں گورنر کا معاملہ روکا آگے پیچھے، لیکن پھر عارف الوی صاحب نے درمیان میں ایک ایسی کوشش کی جس سے معاملات ٹھیک ہوں، تو انہوں نے اس سے پہلے ایک اپنی ایک نیوٹرل سی پوزیشن اختیار کی کہ میرا ٹلٹ جو ہے وہ عمران خان کی طرف نہیں ہے، میں وہ نیوٹرل۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ مطلب اس چکر میں وہ ادھر بھی نہیں ہوئے اور ادھر بھی نہیں ہوئے، ایسا ہر طرف سے وہ درمیان میں آ کے وہ جو ہے وہ ہمارے انتہائی محترم صدر مملکت ہیں، مگر وہ فار اور پریکٹیکل پر دھبردوز ہو گئے کیونکہ حکومت تو ان کو موجودہ حکومت تو بیک آؤٹ کر گئی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بات نہیں سنتا کنٹرول۔ اچھا اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کے لیے کیا یہ وہی ایشو ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا اور ابھی بھی ہے کہ بھئی میری حکومت ہے، میں باہر بیٹھا ہوں۔ اب یہ عمران خان صاحب کی اوپر تو ساری حکومتیں بنی ہوئی ہیں، صوبوں کی 2 صوبے 3 صوبے، یہ ساری صوبائی حکومت، یہاں پہ آگے پیچھے سارا سینیٹر یہ وہ جو بھی کچھ ہے، اور عمران خان صاحب باہر ہیں۔ دیکھیں نا عجیب صورتحال ہے نا، بھائی عمران خان صاحب باہر ہیں پارلیمنٹ سے اور 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں ان کی، اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور گورنر بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں، ڈماکنا آگے پیچھے سارا جناب ہٹو بچو چل رہا ہے۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے نا کہ اس کی وجہ، اچھا وہی نواز شریف سب کی صورتحال ہے، وہ باہر ہیں، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے۔ تو اس لیے میں جو بار بار کہتا ہوں کہ اس سسٹم میں کسی کا کوئی سٹیک نہیں ہے، کسی کا کوئی سٹیک ہے ہی، بھئی یہ چلا جا رہا ہے خدا کے سہارے، کب تک چلتا ہے کیا چلتا ہے۔ اب آج بریت ہو گئی ہے، بریت تو کیس کس نے بنائے تھے؟ کیس تو شہزاد اکبر صاحب نے بنائے تھے، اور اس وقت آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب کی آپ ذہانت کو داد دیں، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، یہ الگ بات ہے کہ شیخ صاحب سے جب بھی پوچھا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب تو نہیں ہوگی، انہوں نے کہا نہیں ہوگی،